7 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک پڑھی جانے والی ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی نایاب تسبیح ہے کہ 12 ربیع الاول تک جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 12 ربیع الاول تک صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے، گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیری نصیب خراب ہے، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی کر نہیں سکتا، تو کبھی امیر ہو نہیں سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمارے پاس پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا یہ دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑوانے والا دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مصلح چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، اسے ایک تسبیح کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بتا دوں کہ 12 ربیع الاول تک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر خود دیکھ لینا۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والی یہ تسبیح، تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنا، اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ اگر آپ صرف چند منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھ منٹ کا یہ عمل کر ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کرے کہ آپ نے ان دنوں کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ دن اتنے قبولیت کے ہیں کہ 12 ربیع الاول تک اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت پر چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے 7 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، کاروبار میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت و برکت میں آج جانتا ہوں۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بتائی، جس نے پڑھی، جس حاجت کے لیے پڑھی، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔
تو آئیے ناظرین اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھیے گا۔ 7 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے، اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، اس کے لیے پڑھ لو۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض سے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ طوس تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، طوس اور تسبیحاں پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا رحمانو یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ جو بھی شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو بھی مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمانو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمانو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 11 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا پھر آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستی سے نجات حاصل ہوگی۔
پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیموں کا وظیفہ ہے۔ یا حکیموں کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیموں پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ غور سے سمجھ لیجئے۔ یا حکیموں 1 بار ہو گیا، یا حکیموں 2 بار ہو گیا، یا حکیموں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا حکیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حکیموں کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 21 بار پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ خاص پڑھنا ہے وہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اس سے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکال لے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے قرآن پاک کی۔ اس ایک آیت مبارکہ کو آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرض سے اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حکیموں کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے، مولا کریم تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔